ہم سنتے پڑھتے سنتے سناتے رہتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے جو عمومی معلومات ہیں وہ بہت محدود ہیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھے اخلاق صرف یہ ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آ جائیں، مسکرا کر ملاقات کر لیں، اس کا حال احوال پوچھ لیں، یا ہمدردی کے چند بول اس کے لیے بول دیں۔ بھائی یہی بس اچھے اخلاق ہیں، اور عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ ظاہری طور پر کسی شخص کا خندہ پیشانی سے پیش آ جانا یا چہرے پر مسکراہٹ لے آنا، یہی گویا کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص اعلیٰ اخلاق والا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں یا شریعت کو جو مقصود ہے وہ اخلاق حسنہ سے بہت بڑا وسیع مفہوم مقصود ہے۔ یہ چند چیزیں جو ہم نے ذکر کی یا عام طور پر سمجھا جاتا ہے، بلا شبہ حسن اخلاق کے حوالے سے ان کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن حقیقت میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق اخلاق دراصل ہے کیا چیز؟ اس حوالے سے یہ سمجھیے کہ دراصل انسان کی کچھ فطری عادات ہوتی ہیں، کچھ انسان کے اندر خصائل ہوتے ہیں، کچھ جذبات ہوتے ہیں فطری طور پر، جو ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے ودیعت کر رکھے ہیں اور وہ فطری طور پر موجود ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان دراصل دو طرح کی صفات کا مرکب ہے۔ ایک اس کے اندر صفات ملکوتی ہیں، اور دوسری اس کے اندر صفات بہیمیت ہیں، حیوانی صفات۔ صفات ملکوتی بھی انسان کے اندر موجود ہیں، یعنی فرشتوں والی صفات، جو صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہو، اچھائیوں کی طرف متوجہ ہو۔ اور دوسرے جذبات اور صفات وہ ہیں جو بہیمیت والے ہیں، یعنی حیوانیت والے ہیں۔ وہ صفات اور وہ جذبات انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو یہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں طرح کے جذبات اور کیفیات انسان کے اندر خود سے ودیعت کر رکھے ہیں، اور دونوں کا جو تقاضا ہے وہ ڈیفرنٹ ڈائریکشن پہ ہے۔ صفات ملکوتی اس کو صالحات، نیکیوں اور اچھائیوں کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں، اور صفات بہیمیت اس کو گناہ کے کاموں اور نافرمانی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ کشمکش ہر انسان کے اندر جاری رہتی ہے، اور یہی اس انسان اور اس بشر کی خصوصیت ہے۔ ورنہ دوسری جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جیسے ملکوت ہیں، جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ان کے اندر ایک ہی قسم کی صفات ہیں، ان کے اندر صرف صفات ملکوتی ہیں، صفات بہیمیت نہیں ہیں۔ اور تیسری مخلوق جو شیاطین اور جنات ہیں، ان کے اندر صفات شر اور بہیمیت کی صفات ہی ہیں، ملکوتی صفات نہیں ہیں۔
چنانچہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، اور فرشتے جو ہے وہ فرمانبرداری کرتے ہیں۔ تو رہ گیا انسان کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی صفات رکھ دی ہیں، اور دونوں طرح کی صفات رکھنے کے بعد اس کی آزمائش یہ کی ہے کہ ان دونوں کو اگر آپ راہ اعتدال پر رکھو گے اور ان کو بیلنس کر کے چلو گے تو یہ انسانیت کی اعلیٰ مثال ہے، اور پھر اسی وجہ سے اس انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ یہ اشرف اسی لیے ہے، یہ اعلیٰ سب سے اسی لیے ہے کہ اس کی آزمائش بڑی سخت ہے۔ تو ان صفات کو، ان جذبات کو اعتدال میں رکھنا ہی حقیقت میں شریعت کی نظر میں مقصود ہے، اور اس بیلنس کا نام ہی شریعت کی تابعداری ہے۔ اور ان جذبات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری طور پر ہیں، ان کو معتدل رکھنا یہی در حقیقت اخلاق ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات پہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ صفات بہیمیت کو، حوانی خواہشات کو کنٹرول میں کر لیتا ہے، اعتدال پہ لے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے، وہ اخلاق حسنہ کا حامل ہے۔ اور اگر وہ ان صفات کو اعتدال پہ نہیں لا سکا اور بے اعتدالیوں کی طرف چلا گیا، نافرمانی کی طرف چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ان جذبات کو قرآن و سنت کے تابع نہ کر پایا، تو وہ اعلیٰ اخلاق سے محروم ہو گیا۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر ایک جذبہ ہے جس کا نام ہے غصہ۔ غصہ ایک فطری جذبہ ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ اب اس غصے کو بالکلیہ اپنی نیچر سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور ختم کرنا شریعت کا مقصود بھی نہیں ہے، بلکہ یہ غصے کی کیفیت اگر اعتدال میں ہو اور صحیح جگہ پر استعمال ہو تو یہ شریعت کا مقصود ہے۔ اور اس غصے کی کیفیت کا بالکلیہ کسی شخص سے ختم ہو جانا یا اس کی بالکل ایلیمینیشن ہو جانا، یہ بھی خطرناک ہے، یہ بھی بے اعتدالی ہے اور شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ مثلا حد اعتدال سے ہی غصہ چلا گیا، نیچے آ گیا، اور کسی شخص کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے اور اس کی بیوی کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور وہ غصہ ہی نہیں کر رہا، تو یہ بھی مذموم ہے اور شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ ایسے مواقع پر جہاں اس کیفیت کے اظہار کی ضرورت ہے، اس کا نہ ہونا یہ بھی شریعت کی نظر میں مذموم ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر اس غصے کا استعمال حدود اور قیود سے زیادہ ہو جاتا ہے اور بات بات پر غصہ کر کے اور بے جا غصہ کر کے اپنے آپ کو اور دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، تو یہ بھی خطرناک ہے۔ تو اس غصے کی کیفیت کو معتدل رکھنا ہے، شریعت کی تعلیمات کے مطابق کرنا ہے، نہ تو اس کو بالکلیہ ختم کرنا ہے اور نہ ہی اس کو حدود اور قیود سے باہر جانے دینا ہے۔ اگر بالکلیہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا جائز استعمال بھی انسان نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ قرآن کریم نے کفار کے خلاف، جب کفار آپ کے ساتھ لڑیں یا قتال کریں، جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائیں، تو اس غصے کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔
کہ تم ان سے لڑو، وقاتلوہم، ان کے ساتھ قتال کرو. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے اندر جذبات اس طرح کے پیدا ہوں گے تو تب آپ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ورنہ آپ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو فطری جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر رکھا ہے، اس کو حد اعتدال میں لانا مقصود ہے، اور اس کی حدود اور قیود سے تجاوز کرنا بھی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. مثلا قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو. 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی ترغیب دو، 10 سال کا ہو جائے تو کسی حد تک اس کی مار پیٹ کے ذریعے سے بھی اس کو نماز پڑھاؤ. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو ترغیب ہی نہیں دے رہا، وہ کھلے عام نافرمانی میں مبتلا ہیں، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا، تو یہ بھی مقصود نہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ اس کی غلطی تو تھی معمولی سی، لیکن اتنا شدید غصہ کر دیا کہ اس کی چمڑی اجاڑ کے رکھ دی. اس کا نتیجہ بھی کیا نکلے گا؟ غلط نکلے گا اور غیر مفید ہوگا. چنانچہ بہت سارے لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد نماز نہیں پڑھ رہی، اولاد نیکیوں کی طرف نہیں جا رہی. اس پہ بسا اوقات جو قصور ہوتا ہے وہ اولاد سے زیادہ ہمارا ہوتا ہے. ہم لوگ اپنے اس غصے والی کیفیت کو حدود میں استعمال نہیں کرتے اور حدود سے تجاوز کرتے ہیں. ڈیل دے دی تو بے تحاشا ڈیل دے دی، اور غصہ کرنا شروع کر دیا تو گھر میں داخل ہوئے تو سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا، ایسا لگتا ہے جی کہ کوئی درندہ گھر میں داخل ہو گیا، اور سیم کر کے بچے بیٹھ گئے، بیوی سیم گئی، تو غصے کی یہ کیفیت اختیار کر لی. تو ظاہر ہے کہ اس سے اچھے نتائج مرتب نہیں ہوں گے. بعض لوگ نمازوں کے لیے اٹھانے میں انتہائی تشدد سے کام لیتے ہیں، یا تو اس سے پوچھیں گے ہی نہیں، ترغیب ہی نہیں دیں گے، یا پھر دوسری طرف یہ ہے کہ فجر کی نماز میں ٹھنڈے پانی کا گھڑا اس کے اوپر انڈیل دیا اور اتنی سختی کر لی کہ وہ ڈر کے مارے تو شاید مسجد چلا جائے یا نماز پڑھ لے، لیکن نماز کی اہمیت اس کے اندر اجاگر نہیں ہوگی. تو اس لیے اس فطری جذبے کو اعتدال میں رکھنا ہے. یہی دراصل اخلاق کریمانہ ہیں، اخلاق حسنہ ہیں. اس بیلنس کو اگر آؤٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاق اچھے نہیں بلکہ وہ بد اخلاقی کے دائرے میں داخل ہو گئے. اسی طریقے سے انسان کے اندر ایک اور صفت ہے، ایک جذبہ ہے، ایک کیفیت ہے عزت نفس کا. ہر انسان یہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اس کی عزت نفس بحال رہے، اس کی تذلیل نہ ہو، لوگ اس کے وقار کو مجروح نہ کریں اور لوگوں کے سامنے رسوائی نہ ہو اس کی. بلا شبہ یہ جذبہ ہر انسان کے اندر موجود ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، اور ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کی عزت نفس کا خیال کیا جائے اور اس کے وقار کا خیال کیا جائے، اس کی حیثیت کا خیال کیا جائے اور اس کی تذلیل نہ ہونے پائے. کوئی بھی ایسا فعل نہ ہو کسی سے کہ اس کی رسوائی ہو اس سے. بلا شبہ یہ ایک جذبہ ہے انسان کا اور یہ اس کا حق ہے. لیکن اس جذبے کی ایک گویا امپلیمنٹیشن میں ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے، اور وہ سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ آپ اپنی عزت نفس کا تقاضا کریں، آپ کا وقار مجروح نہ ہو،
آپ کی رسوائی کوئی نہ ہو، تذلیل کوئی نہ ہو، لیکن اس عمل میں اگر آپ دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ سے وہ حقیر ہیں، آپ سے وہ نچلے درجے کے ہیں اور آپ ان سے افضل ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک اور بیماری پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ہے تکبر۔ اور یہ ان دونوں باتوں میں اتنی باریک اور تھن لائن ہے کہ عام طور پر اس کے نتیجے میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو شریعت کی تعلیمات پر غور کرنے کے نتیجے میں اور اس کو اپنے اندر لاگو کرنے کے نتیجے میں انسان اس قابل ہوتا ہے کہ کہاں اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے اور کہاں تکبر سے بچنا ہے۔ تعلیم کا نہ ہونا بھی تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اگر ایک مرتبہ کوئی شخص اس تکبر کی بیماری کا شکار ہو گیا تو اس کا نفس سے نکلنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے پھر آپ کو معالج کی ضرورت پڑے گی۔ تو تکبر اختیار کرنا، وہ تکبر کیا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا، دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا، اور اس کا مشاہدہ عام طور پر ہوتا رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں وہ انتہائی شدید ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الکبریاء و ردائی، کہ بڑائی اور تکبر تو میری چادر ہے۔ کسی بندے کو یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو متکبر جانے اور تکبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ انتہائی مذموم اور خطرناک قسم کی بیماری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں اس حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ بس دراصل اسی ان بیلنس کی وجہ سے اور اسی بے اعتدالی کی وجہ سے یہ بیماری انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کا مشاہدہ ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غصہ، یہ تکبر، یہ کیفیات فطری ہیں، ان کی بے اعتدالی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، کہ ہم راستے میں جا رہے ہیں اور گاڑی پہ سوار ہیں، گاڑی پاس سے ایک اور گاڑی گزر گئی، ایک دم سے جو ہے نا وہ بھڑک اٹھے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میری گاڑی کو کراس کر لیا اس نے، اور پھر غصے میں جل بھن کر اپنا خون جلائیں گے، دو چار گالیاں بھی دیں گے، اور پھر اگلے 2 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ ذہن پر ایک پریشانی اور ٹینشن اپنے اور سوار کر لیں گے۔ یا خدا نخواستہ کسی سے گفتگو ہو گئی، گاڑی لگ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، تو وہاں حد اعتدال سے نکل جائیں گے، گالم گلوچ اور مار پیٹ، عفو درگزر اس کی طرف نہیں جاتے کہ ایسا ہوا کیوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس جو صفت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر رکھی تھی، جذبہ تھا، اس جذبے کو حد اعتدال میں ہم نہیں رکھ پا رہے۔ اور اسی طریقے سے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کہ گاڑی لگانے کی آپ کی جگہ ہے، وہاں کسی اور نے گاڑی لگا لی تو طوفان سر پہ اٹھا لیا، آسمان سر پہ اٹھا لیا، طوفان کھڑا کر دیا۔ یہ ہوتا کون ہے کہ میری جگہ پہ گاڑی لگا دی؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کس طریقے سے ان خطرناک بیماریوں کا شکار ہے، اور اخلاق کے حوالے سے اور اخلاق حسنہ کے حوالے سے اس کا جو سٹیٹس ہے وہ کہاں پر ہے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے واقعات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی پتہ چلے کہ یار میرے اندر یہ بیماری ہے اور مجھے غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، یا اعتدال میں نہیں رہتا، یا خدا نخواستہ میرے اندر کوئی تکبر یا عجب پیدا ہو رہا ہے، مجھے بڑا عہدہ ہے، مال ہے، گاڑی ہے، سب چیزیں ہیں، تو دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ دوسرے لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں، حقیر ہیں۔ اگر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے تو اس خیال کو جھٹک لیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اگر پھر بھی یہ چیزیں ختم نہیں ہو پا رہی تو پھر معالج کی طرف رجوع کریں، پھر اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری جذبات انسان کے اندر رکھے ہیں، اور وہ کیفیات ہیں جو کیفیات انسان کے اندر موجود ہیں، ان کو اعتدال میں لانے کا نام اخلاق حسنہ ہے، اخلاق کریمانہ ہے۔
اور ان صفات کی بے اعتدالی اگر آپ کی زندگی میں آ رہی ہے اور وہ اعتدال میں نہیں ہے، حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں اور بات بات پر ہم غصہ کر جاتے ہیں، تکبر اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ تکبر ایسی بیماری ہے کہ اس تکبر کے نتیجے میں کچھ اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر حسد، بغض، کینہ، یہ قلب کی بیماریاں ہیں اور دل کے اندر دراصل وہی جذبات ہیں۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوسرے کی کوئی خوشی دیکھ کر کے آپ کو خوشی نہ ہو، آپ کے اندر ایک خواہ مخواہ کی جلن پیدا ہو جائے، اس کا نام ہے حسد۔ اور اس میں بھی بڑی باریک لائن ہے۔ ایک یہ ہے کہ دوسرے کے پاس آپ نے گاڑی دیکھی، دوسرے کا گھر دیکھا، اچھا لگا، آپ کو رشک آیا، لیکن کوئی جلن پیدا نہیں ہوئی، کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الحمدللہ حسد سے پاک ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ اس کو مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، اور میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے، یا کوئی شکوہ آپ کے دل میں پیدا ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے فلاں کو تو نواز دیا لیکن میں تو ابھی تک پرانی گاڑی میں چل رہا ہوں، میرا گھر تو ابھی چھوٹا ہے، اگر اس طرح کے شکوہ شکایت آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد کی بیماری دل میں جنم لے رہی ہے، اور یہ بھی دراصل اسی تکبر کے عنوان سے آپ کے دل میں پیوست ہوتی رہتی ہے۔ اور پھر بغض کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں اپنے جذبات درست نہ رکھنا، اچھے جذبات نہ رکھنا، برے جذبات۔ تو اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خفیہ ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ کینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی چیز دیکھ کر کے اس کے ختم ہونے کا اور فنا ہونے کی تمنا کرنا۔ تو یہ صفات ایسی ہیں، یہ جذبات ایسے ہیں جو ہر انسان کے دل میں پنپ رہے ہوتے ہیں۔ اب ان صفات کے حوالے سے راہ اعتدال پہ آنا اور ان کا معتدل کرنا، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ یاد رکھیے کہ صرف اخلاق یہی نہیں ہے کہ کوئی شخص صرف مسکرا کر بول لیتا ہے یا اچھی گفتگو کر لیتا ہے، ہنسی مذاق کر لیتا ہے، لیکن دل کے اندر اس نے حسد پال رکھا ہے، دل میں اس کا تکبر ہے، اس کی اصلاح نہیں ہے، دل میں جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے برائی رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاق عالیہ کا حامل نہیں ہے، وہ اخلاق حسنہ کا حامل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اخلاق قبیحہ اور اخلاق رذیلہ، گندگی جو ہے وہ اس کے دل کے اندر بھری ہوئی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اس کی اصلاح کر کے ان جذبات کو، ان صفات کو اعتدال پر جب تک نہیں لائے گا، وہ معاشرے کے لیے ایک مفید فرد ثابت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہمارے معاشرے کے اندر جو فساد ہمیں نظر آ رہا ہے، جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، وہ دراصل انہی جذبات کو اور اندرونی جو کیفیات انسان کی ہوتی ہیں ان کا غیر معتدل ہونا ہے، اور اس عدم اعتدال کی وجہ سے، ان بیلنس کی وجہ سے ہم اس فساد کا شکار ہیں۔ چنانچہ ظاہری طور پر تو ہم بالکل صاف ستھرے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر کے جذبات کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا کبھی کبھی اظہار بھی ہو جاتا ہے، اور اگر اظہار نہ بھی ہو تو ان کیفیات کے اثرات پھر معاشرے کے اندر پھیلتے ہیں، تو پھر نیکوکاری، نیکی، اچھائیاں، دوسروں کے لیے ہمدردیاں یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ معاشرے میں پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، پھر ہم اچھے اقدام کرنے سے قاصر رہتے ہیں، پھر موقع ملنے پر ہم بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر معاشرہ جو ہے نا وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو اصلاح معاشرہ کا تعلق دراصل افراد کے ساتھ ہے،
کسی آرڈیننس کے ذریعے سے، کسی گورنمنٹ کے ذریعے سے، کسی حاکم کے حکم کے ذریعے سے یقین جانیے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ معاشرہ بنتا ہے افراد سے، اور معاشرے کی اصلاح بھی افراد سے ہوگی۔ افراد اپنی اصلاح کرنے کی خود فکر کریں گے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے، اپنے حقوق کی تو فکر کرتے ہیں۔ ہمارے حقوق حاصل ہو جائیں، ہمیں حق مل جائے اور ہماری ضروریات پوری ہو جائیں، ہمیں کسی چیز کی کمی کوتاہی نہ ہو، اس کا مطالبہ تو ہم کرتے ہیں، بلکہ ہم اس حد تک جاتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق چھین کے لیں گے، لیکن اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ جبکہ آپ کے جو فرائض ہیں وہ دوسروں کے حقوق ہیں، آپ کے جو حقوق ہیں وہ دوسروں کے فرائض ہیں۔ ہم اپنے فرائض تو کم حق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم اخبارات میں چھاپتے ہیں کہ ہمارے حقوق دیے جائیں، لیکن ہم اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، ہم اپنے فرائض کی ادائیگی کرنا نہیں چاہتے۔ کوئی مزدور ہے، کوئی امپلائی ہے کسی ادارے کا، کسی شخص کا، تو وہ اپنی تنخواہ تو پوری مانگتا ہے، اپنے بونسز بھی مانگتا ہے، اپنا حق بھی مانگتا ہے، انکریمنٹ بھی مانگتا ہے، لیکن کام دیانتداری کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تنخواہ تو پوری ملے لیکن کام نہ کرنا پڑے۔ ٹائمنگ اگر ہماری 8 بجے سے 4 بجے تک ہے یا 9 سے 5 ہے تو ہم 3 بجے ہی گھر آ جاتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ سرکاری اداروں میں کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مراعات دینے کے لیے ہم سب تیار ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ نہ آپ کے حقوق مل پائیں گے اور نہ دوسروں کے حقوق مل پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق اور فرائض لازم اور ملزوم ہیں۔ آپ اپنے فرائض ادا کریں گے تو دوسروں کے حقوق ملیں گے، دوسروں کے حقوق ملیں گے، وہ اپنے فرائض ادا کریں گے تو آپ کے حقوق ملیں گے۔ تو حقوق و فرائض دونوں لازم اور ملزوم۔ چنانچہ قرآن حکیم کے نزول کے مقاصد بھی یہی ہیں۔ نزول قرآن کے مقاصد کیا ہیں؟ نزول قرآن کا مقصد، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ آپ اس کو گھر میں جزدان کے اندر لپیٹ کے رکھ دیں یا مسجدوں کے اندر اس کو رکھ دیں اور کبھی کبھار کھول کر کے پڑھ لیں، یہ نہیں تھا۔ بلکہ نزول قرآن کے مقاصد میں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوز الکبیر میں لکھا ہے کہ نزول قرآن کے 3 مقاصد ہیں۔ دمغ العقائد الباطلہ، کہ عقائد باطلہ کو ختم کرنا، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں عجیب عجیب نظریات اور عقائد کے حامل تھے، تو قرآن نازل ہو گیا تو ان کے باطل نظریات کو ختم کر کے اس کو توحید پر لایا گیا۔ یہ قرآن کا ایک مقصد۔ اور دوسرا مقصد قرآن کا نفی الاعمال الفاسدہ، کہ لوگوں کے اعمال فاسدہ کی نفی کرنا ہے۔ اور جیسے میں نے ان اعمال کی بات کی، یہ انسانوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو ان اعمال کی نفی کرنا اور ان اعمال سے نکال کر کے لوگوں کو اعمال صالحہ کی طرف لانا، یہ قرآن کریم کا مقصد۔ اور تیسرا بڑا مقصد قرآن حکیم کے نزول کا یہ تھا کہ تہذیب النفوس البشریہ، کہ انسانی نفوس کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نفس کی ہی کیفیات ہیں اور جذبات ہیں جن کو اعتدال پر لانا ہے، اس کی تہذیب کرنا، یہ قرآن حکیم کے نزول کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے۔ تہذیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کاٹ چھانٹ کرنا۔ آپ لوگ کیاریوں کے اندر پودے لگاتے اور مالی کو بلا کر کے بڑی سی کینچی لے کر کے اس کی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، ادھر سے کاٹا ادھر سے کاٹا، بالکل سیدھا کر دیا، خوبصورت کر دیا۔ اس عمل کا نام ہوتا ہے تہذیب، ٹھیک ہے۔
تو نفوس بشریہ کے جاڑ جنکار کو کاٹ چھانٹ کر کے بالکل درست سمت میں کرنا یہ نفوس بشریہ کی تہذیب ہے۔ تو قرآن حکیم کے نزول کا ایک بڑا مقصد ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کے مضامین میں بارہا انسانی نفوس کے تزکیے کی بات کی گئی ہے۔ میں نے شروع میں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، 30ویں پارے کی یہ آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ اور تہذیب انٹرچینجبل ٹرمینالوجی ہیں، ایک جیسی چیزیں ہیں یہ۔ اور وقد خاب من دساہا، اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو آلودہ کر چھوڑا گناہوں سے۔ یعنی جذبات قبیحہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان کی تہذیب کر کے، ان کی کاٹ چھانٹ کر کے، جاڑ جنکار کو صاف کر کے نفس کا تزکیہ کرنا اور ان جذبات کو حد اعتدال میں لانا، یہ دراصل کامیابی ہے، فلاح ہے۔ اور اگر ان جذبات کو ان گندگیوں اور آلودگیوں کے ساتھ ہی پڑا رہنے دیا اور آلودہ رکھ دیا اور حد اعتدال میں نہ رہے، بے اعتدالی کا شکار رہے، تو یہ ناکامی ہے۔ تو گویا قرآن حکیم کے نزول کے بنیادی مقاصد میں سے یہ ہے کہ نفوس بشریہ کی تہذیب کی جائے اور اس کے اندر اخلاق کریمانہ اور اخلاق عالیہ کی صفات کو اجاگر کیا جائے، تاکہ یہ شخص معاشرے کے لیے مفید پرزے کے طور پر کام کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ اخلاق عالیہ سے محروم رہا، اخلاق کریمانہ کا حامل نہ بن سکا، تو پھر وہ معاشرے کے لیے کوئی مفید کردار ادا نہیں کر پائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب ان میں ایک رسول بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، ایک کام یہ ہے کہ وہ رسول قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، سکھاتا ہے، ان کو پڑھ کر سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتی۔ اور دوسرا کام یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کے بعد تیسرا اور چوتھا کام یہ ہے کہ ان کو اس کتاب کی، یعنی قرآن کریم کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے کہ قرآن حکیم جو رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا دراصل خطاب ہے، یہ قرآن کریم کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن کریم کو؟ کہ یہ جو نسخہ یہ کتاب سی بنی ہوئی آپ کے پاس ہے، یہ قرآن کریم ہے، بس یہی ہے؟ نہیں، یہ تو قرآن کریم کے نقوش ہیں۔ در حقیقت قرآن کریم کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی صفات ذاتی ہے، جو ذاتی صفت ہے اس سے جدا نہیں ہوتی۔ اور یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ تو اس کا ایک مظہر ہے، اس کے نقوش ہیں۔ تو یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا خطاب ہے بندوں کے لیے، جو قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور ان کے واسطے سے وحی کی شکل میں نازل ہوا، اور انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنا۔ تو اس کی آیات
رسول کا یہ کام ہے کہ وہ آیات پڑھ کر سنائی جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں صحابہ کرام کا تزکیہ کیا اور یہ قرآن کریم ان کو سکھایا خود براہ راست بحیثیت معلم کے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس انسانیت کا تزکیہ کرتا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ وہ انسانیت کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیے کا معنی یہی ہے کہ انسان کے اندر جو جذبات ہیں، جو صفات ہیں، جو قدرتی طور پر ودیت کردہ خصوصیات ہیں، ان کو حد اعتدال میں لانا اور ان کو معتدل کرنا، ان کو قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق ڈھالنا، یہ تزکیہ ہے۔ چنانچہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل علم، صحابہ کرام، تابعین اس رسول کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے آج تک امت مسلمہ کے تزکیے کے لیے الحمدللہ موجود ہے۔ تو سوال پھر اگلا یہ تھا کہ اخلاق کریمانہ اور اخلاق عالیہ کی یہ صفات اپنے اندر کیسے پیدا کی جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کی جائیں۔ قرآن و سنت کے حوالے سے جو خطاب امت مسلمہ کو، بندوں کو ہے، اس کا معنی تو پتہ کریں کہ بھئی قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ہیں کیا۔ تو سب سے پہلے چیز ہے لازمی علم حاصل کریں۔ جو ضروری علم ہے وہ فرض ہے، کم از کم اپنی زندگی سے متعلقہ زندگی گزارنے کے حوالے سے جو لازمی اور ضروری علم ہے اس کا حصول فریضہ ہے، وہ حاصل کریں اور پھر اس علم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے دھما تن کوشش کریں، اور اس کوشش میں اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر ان لوگوں سے رجوع کریں جنہوں نے علم حاصل کر کے اپنی زندگیاں علم کے مطابق ڈھال دی، اور جنہوں نے صحبت صالحین اختیار کر کے اپنے اندر وہ صفات عالیہ، اخلاق کریمانہ پیدا کر لیے ہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کریں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کی رہنمائی حاصل کریں اور ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی کی اصلاح کریں۔ چنانچہ قرآن کریم نے پھر یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو۔ تو پھر کیسے کرو؟ وہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ مل جاؤ۔ کونو کا مطلب ہوتا ہے مل کے رہو۔ کون کانا جو ہے نا الساق کے لیے آتا ہے، الساق کا معنی ہوتا ہے جڑ کے رہنا۔ تو صادقین، صالحین، اہل علم جن پر آپ کو اعتماد ہے، آپ دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ کون شخص متبع سنت ہے اور کون شخص متبع سنت نہیں ہے، ویسے ہی ڈرامہ ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہیں، بہت اعلیٰ پیمانے پر تو نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنید بغدادی آج کے زمانے میں نہیں آ سکتے، صحابہ کرام کا دور اب نہیں آئے گا، لیکن جو موجود ہیں ان کو غنیمت سمجھیں اور ان کے ساتھ الساق کریں، ان کے ساتھ تعلق قائم کریں، ان کے ساتھ رجوع کریں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، اور پھر اپنے اخلاق کو، اپنی جو صفات آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کر رکھی ہیں ان کو حد اعتدال میں لانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اخلاق کریمانہ کی دولت سے مالا مال کرے اور اخلاق عالیہ ہمیں نصیب فرمائے اور اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔